محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کا ایک ایسا عظیم عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس عمل کو ان 5 طاق رات میں کر لیتا ہے تو اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ اس آخری 10 دن میں ہی شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی ماہ رمضان کی آخری 5 راتیں عبادت کر لیتا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 چاند رات میں جو کوئی بھی رات میں عبادت کر لے گا وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ آج میں آپ کو آخری عشرے کا ایک خاص وظیفہ اور شب قدر کا خاص عمل کل ملا کر 2 عمل پیش کروں گا، اور آج 21ویں چاند رات ہے تو آج کی رات کی نفل نماز بھی پیش کروں گا۔ تو جو کوئی بھی یہ دونوں عمل کرے گا یا کوئی ایک عمل بھی کر لے گا تو پنجتن پاک کے وسیلے سے اس کی مشکل حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ تو آج کے یہ دونوں عمل بہت ہی آسان اور گارنٹیڈ عمل ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے کسی بھی جائز حاجت کو صرف 1 دن میں یا 3 دن میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس 2 عمل کو آخری عشرے میں کر لینا۔ تو یہ حاجت کا وظیفہ بڑا ہی مشہور عمل ہے، اس عمل سے آپ کی حاجت پوری ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے یہ دونوں عمل کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو عمل نمبر 1، تو سب سے پہلے رمضان کے آخری عشرے کا عمل۔ اب یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا ہے، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ایک تسبیح یہ استغفار کی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو آپ کو یہ استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 19 تسبیح قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے جو بڑی ہی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی آپ کو یہ دعا 1900 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بس آپ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اپنی حاجت کو پورا ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ صرف 3 دن کے عمل سے آپ کی مراد تمنا پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے یہ، تو آخری 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا ہے۔ اب آج کا عمل نمبر 2، یہ عمل شب قدر کی رات کا صرف اور صرف 1 رات کا ہی وظیفہ ہے۔ ویسے یہ عمل 27ویں رات کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو کوئی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 طاق رات میں کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کو شب قدر مل گئی، اور ساتھ میں یہ عمل بھی کیا تو اس کی زندگی کی تمام حاجت، پریشانی، مصیبت دور ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی حاجت فوراً اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو شب قدر میں عشاء تراویح کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ یعنی آپ کو پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر نماز کے بعد آپ کو یہ استغفار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی آپ کو 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا پورا 1 بار کا عمل ہو چکا۔ اسی طرح آپ 12 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو آپ اس پورے عمل میں 12 رکعت نفل نماز ادا کریں گے اور 600 مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور 60 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ یہ پورا عمل کر لینے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر
اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، عمل کرتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویسے یہ عمل ایک رات 27ویں رات میں کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ہر طاق رات یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں کر لیتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اگر آپ صرف ایک دن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل 27ویں چاند رات میں کر لینا ہے۔ تو آپ لوگ یہ دونوں عمل میں سے جو چاہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دونوں ہی عمل کرنے ہیں تو بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا کہ آج پہلی شب قدر یعنی 21ویں چاند رات ہے، تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ نفل نماز پیش کروں گا جو آپ کو ادا کرنی ہے۔ تو آئیے 21ویں چاند رات میں کون کون سی نفل نماز ادا کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کو 2 رکعت سے 4 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ تو اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھرنے کے بعد 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لینا ہے، اور پھر سورہ قدر یعنی انا انزلنا کو 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی برکت سے اور سورہ قدر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ نمازیں آپ کو پہلی شب قدر یعنی 21ویں چاند رات میں ادا کرنی ہے، اور اس عمل کا حوالہ یہ ہے، خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 27 پر یہ موجود ہے۔ تو آپ لوگ آج کی رات یعنی 21ویں رات شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت ضرور کر لینا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور ہماری نیک جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔